الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم قابل قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جس بات کا سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے وہ نماز ہے، اور یہ نماز ایسا موضوع ہے، ایسا عنوان، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہر ٹاپک کے اندر یہ ٹاپک آ جاتا ہے، ہر بات کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، کوئی بھی عنوان ہو اس عنوان کے ضمن میں نماز کا تذکرہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی بہت اہمیت ہے اور نماز کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کا فرض کیا ہوا ایک اہم رکن، جس کا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اور نماز کے عنوان پر جتنا بیان ہوتا ہوگا شاید ہی کسی ٹاپک پر بیان ہوتا ہے اتنا، لیکن پھر بھی اس امت کا یہ عالمیہ ہے سب سے بڑا کہ نماز سے یہ امت اتنی ہی غافل ہے، لہذا اسی کے پیش نظر آج میں بھی آپ کے سامنے نماز کے ہی اوپر بات کروں گا، کیونکہ بہت ساری کمیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نماز کے متعلق جو ہمیں خود نظر آتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن لوگ بتاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق لوگ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اب تک ہمیں نماز نہیں آتی، مولانا کیا کہیں گے، دیکھو اتنی عمر ہو گئی اب تک نماز درست نہیں ہوئی۔ اس شرم کی بنا پر وہ نماز کا تذکرہ نہیں کرتے، نماز درست نہیں کرواتے، نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ پتہ نہیں ہے. عمر 70 سال کی ہو گئی لیکن نماز درست نہیں ہوئی.
یہ بہت بڑا المیہ ہے. بہت بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن نماز کے پابند نہیں. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر بہت دفعہ فرمایا. قرآن کریم کے بالکل شروع ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور ایمان کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا. الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. شروع میں بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بالکل شروع میں نماز کا ذکر فرمایا. لیکن اس کے باوجود آج ہم نماز سے اتنے ہی دور، نماز سے اتنے ہی غافل. نماز ہماری زندگی میں نہیں، نماز کے پابند ہم نہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں، چین نہیں، آرام نہیں، رزق میں برکت نہیں، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، پریشان رہتا ہوں، دل الجھن کا شکار ہے، ذہن بالکل پریشان ہے، زندگیاں برباد ہو رہی ہے، پورے گھر میں بے چینی کا ماحول ہے. کہاں سے سکون آئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علاج نماز میں رکھا ہے. دم کرانے آتے ہیں، اپنی جھرانے آتے ہیں، تعویذ لینے آئیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. ہر چیز کا علاج جب اللہ نے نماز میں رکھا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بھی تو بنتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے نماز کی فضیلت کو، کہ نماز سے کیا کیا حاصل ہوتی ہے. نماز سے ایمان بنتا ہے، نماز سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز قبر کی تاریکی کے لیے سامان ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے وعدے رکھے ہیں، نماز میں روزی کے فراخی کے وعدے ہیں، نماز مومن کا معراج ہے، ایمان والوں کے چہرے کا نور ہے. ان تمام فضائل کو علماء نے بیان فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں. جب اتنی ساری فضیلتیں ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم نماز کو ادا کریں، اور نماز ادا بھی کریں تو نماز کو نماز کی طرح ادا کریں. اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اولاً ہم پڑھتے نہیں، دوسری بات جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھتے. بہت سارے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہے. کل ہم نے ایک آدمی کا مسجد میں دیکھا، ان کا ٹی شرٹ اوپر تھا، پینٹ نیچے تھا، اس کے جسم کے سطر دکھ رہے تھے. بتائیں اس کی نماز ہوگی؟ کہاں سے نماز ہو سکتی ہے؟ کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ حالانکہ نماز میں سطر چھپانا بالکل ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے. اب سطر کھلا رہ جائے تو نماز بالکل فاسد ہو جاتی ہے. اتنے موٹے مسائل ہیں، اگر معلوم نہ ہو تو پھر ہماری نماز کا کیا حال ہو. اور رہی بات نماز کی اتنی ساری فضیلتیں قرآن کریم میں ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے، الگ ہے مسائل. صحیح پوچھیں تو بس میں اس لیے آج نماز کے ٹاپک پر بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، بس ان کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں. آپ تو ہم سے پوچھنے آئیں گے نہیں مسئلہ، تو ہماری ذمہ داری بنتے ہیں کہ کم سے کم ہم ہی آپ کو بتا دیں، ورنہ آپ کہیں گے مولانا آپ بتاتے نہیں ہیں، آپ یہ بتائیے وہ بتائیے. حالانکہ نماز کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے. جیسی نماز میری ہے ویسی نماز تم پڑھو. صلو،
اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی ہے؟ کیسی نماز ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے اور جب مسجد اقصی تشریف لائے، آپ نے وہاں پر ایک جگہ حوروں کے مجمع کو دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا نیک لوگوں کی بیویاں ہیں اور حوران جنت ہے، ہم آپ کے پیچھے اللہ کے نبی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک بالکل جوان قامت والا، ڈیل ڈول والا لمبا آدمی، نورانی شکل والا، خوبصورت حسین و جمیل آدمی نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے ایک اور شخص کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل؟ انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ غرض کے تمام مساجد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھری ہوئی تھی۔ یہ واقعہ بھی آپ کو پتا ہے، کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان لگائی، صدا بلند کی، اذان کہی ہے، فرشتے آسمان کے دروازے کھلے، فرشتے قطار در قطار تشریف لائے، آسمان کے خلاؤں کو بھر دیا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اندر باہر تمام جگہوں کو پر کر کے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے اقامت کہی اور دیکھا کہ مصلی کی جگہ خالی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی۔ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ معظم، آپ سے زیادہ بابرکت اور آپ سے بڑی شخصیت کسی کی نہیں ہے، لہذا آپ امامت فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے، نماز پڑھائے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ رفرف کی سواری پر سوار ہوئے، آگے جب پہنچے ہیں ملأ اعلیٰ میں، فقد كان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز عطا فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شب معراج میں ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کی دولت سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ تمام احکام آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائے، باقی جتنے بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ فرشتہ لے کر کے آئے ہیں، جبرائیل اسے لے کر آیا ہے، اللہ کے نبی کو بتایا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ کے نبی کو سوار کیا، عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس بلایا، بلا کر کے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ قرآن کریم کہتا ہے ایک کمان کے برابر اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، یا اس سے بھی قریب ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل قریب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کی دولت وہاں عطا فرمائی۔ اندازہ لگائے نماز کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدیہ دیا، ظاہر سی بات ہے مہمان جاتا ہے کہیں تو ہدیہ لے کر کے جاتا ہے، تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ اپنے میزبان کے گھر پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ تشریف لے گئے ہیں ملأ اعلیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہدیہ اور تحفہ لے کر کے گئے۔ کیا تحفہ لے کر کے گئے؟ جو ہم آپ نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرمایا اے میرے پروردگار، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام کی تمام تعریفات آپ کے لیے ہے۔ اے میرے پروردگار، ساری تعریفات کے لائق آپ ہیں، آپ مستحق ہیں، اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ریٹرن گفٹ دیا اور کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی درود ہو، اللہ کا کرم آپ پر بھی ہو۔ لیکن اس وقت قربان جائیں اپنے نبی پر، اس وقت قربان جائیں اپنے نبی پر، امت کے لوگوں اپنے نبی کے بارے میں بھی سوچے ذرا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کی فکر لاحق تھی، اس امت کے بارے میں آپ نے سوچا، اس امت کو یاد کیا، آپ نے دیکھا کہ میری امت کیوں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے پیچھے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت
جوش میں ہے، اللہ کا کرم جوش میں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت امت کو بھی یاد فرمایا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی درود ہو اور ہمارے امت کے نیک لوگوں پر بھی درود ہو۔ اتنا بڑا مقام ہے نماز کا کہ نماز کو پرسنلی طور پر بلا کر دیا گیا، لیکن اس نماز کا معاملہ آج امت بالکل غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ کر رہی ہے۔ نماز کے ساتھ انسان کا کیا رویہ ہے، مسلمانوں کا کیا رویہ ہے، یہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم دیکھ لیں۔ حالانکہ نماز ایمان والوں کا شعار ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو مسجد میں جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بہت سارے حدیث بیان فرمائی قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک جگہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے دین کو ختم کر دیا۔ اب سوچ لیں آپ کہ جس نے نماز پڑھی اس نے دین باقی رکھا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے دین کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں۔ آپ بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ ایک ان پڑھ طبقہ ہو، ایک جاہل طبقہ ہو، کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں معلوم اسے، وہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے علماء، ہمارے حفاظ، ہمارے دین کے جانکار اور ہمارے دین کے ٹھیکیدار جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی غفلت اور سستی پائی جاتی ہے۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ہماری لاپرواہی ہے، نماز ہم چھوڑتے ہیں اور پھر چین سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز ایک وقت کی چھوڑ دی جان بوجھ کر، گویا اس کا سارا مال، اولاد، کاروبار، اس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا، اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی گویا اس نے دین کو ختم کر دیا، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اسے قتل کر دیا تھا۔ اگر یہ آج ہوتا بہلگاؤں میں قانون تو اسلامی حکومت ہوتی اور قانون ہوتا، اگر امیر المومنین ہوتے اگر آج کے وقت میں، اور وہ بھی امیر المومنین میں حضرت عمر فاروق اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اسی لیے میرے بزرگوں، آج دین کے معاملے میں بڑی آسانیاں ہیں، لوگ سمجھاتے ہیں، بلاتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں آتے۔ یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے۔ نماز کے لیے کوئی مسجد متعین نہیں ہے کہ آپ اپنے آبادی کی مسجد میں نماز پڑھے یا محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، آپ جہاں ہو، جس جگہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خاص دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی، پچھلی قوموں کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ میرے لیے ہر جگہ کو مسجد بنا دیا گیا ہے، زمین کی تمام مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاک کر دیا ہے، کہیں بھی بندہ ہو نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ ایک بکری کا چرواہا پہاڑ کے دامن میں تنہائی میں سنسان جنگل میں بکری چرا رہا ہو، اس وقت وہ جب نماز کا وقت آتا ہے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں اسے کس چیز نے اس بات پر آمادہ فرمایا ہے، اسے کس چیز نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، کیا یہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اے میرے پروردگار، یہ صرف آپ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، آپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے، کہ آپ کا حکم ہے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سنو، میں میری عزت و جلال کی قسم ہے میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں۔
اسی لیے میرے بزرگوں، نماز کے ساتھ جو آج ہماری غفلت اور لاپرواہی ہے، خدا کے واسطے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں نماز کے بارے میں جو نماز کے مسائل موٹے موٹے معلوم نہیں ہے، تو حق یہ ہے کہ پوچھتے بھی تو نہیں نا لوگ، پوچھتے بھی نہیں ہیں لوگ۔ اولاً پڑھتے ہی نہیں تو پوچھیں گے کہاں سے؟ جو پڑھے وہ جانے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں تو ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے۔ اور بے نمازی کا انجام کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر میں بیان کروں گا، اور ابھی انشاءاللہ 2-4 ہفتے میں اس پر بیان کروں گا کہ نماز چھوڑنے کا کیا کیا انجام ہے۔ بے نمازیوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ زمین اسے قبول نہیں کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑھیا کا تیل گر گیا تھا، حضرت عمر فاروق نے چٹھی لکھ کر کے دیا اس بڑھیا کو، اور اس چٹ کو اس بڑھیا نے اس جگہ پہ ڈالا، تیل فوراً زمین میں باہر کر دیا۔ جب اس پرچی کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا، اے زمین اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر ورنہ میں تیرے اندر ایک بے نمازی کو داخل کروں گا۔ پتا چلا کہ زمین بھی بے نمازی کو قبول نہیں کرتا۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں صرف اٹھک بیٹھک والی نماز نہیں ہوتی ان کی، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، نماز میں سنت نہیں ہوتا، نماز ان کا آقا کے طریقے پر نہیں ہوتا، نماز اچھی نہیں ہوتی، تو زمین بھی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی جگہ اس کو بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے، او ریاکار، تو نے اپنے سجدے سے میری زمین کو گندی کر دیا ہے اور میری جگہ کو ناپاک کر دیا ہے۔ لہذا میرے بزرگوں، کتنے خطرناک یہ 2 بات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اسی لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز موٹے موٹے نماز کے مسائل ہے جو ابھی ہم نے 2-4 دن پہلے ذکر فرمایا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا بھی ہے، امام صاحب اس کے اوپر آپ بتائیں لوگوں کو۔ نماز کے موٹے موٹے مسائل، ایک جیسے کہ ایک مسئلہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، کون سی احادیث سے لائے ہیں اٹھا کر کے، یا کون سا مولانا انہیں بتا دیا ہے، بھائی انہیں ہمیں بھی تو سامنا کرو، ہمارے بھی سامنے بھی کرو، ذرا ہم بھی ان سے استفادہ کر لیں۔ شاید کوئی نئی حدیث ہو جو ان کے پاس ہو تو ہمیں مل جائے وہ حدیث۔ عجیب عجیب طرح سے لوگ نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کر۔ اولاً پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا، اس سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ اور فرض وغیرہ سب آپ بیٹھ کے بلا عذر نہیں پڑھ سکتے، آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیے، کھڑے ہو کر کے پڑھیے۔ ہاں نفل آپ بیٹھ کر کے پڑھیں جب آپ تھک جائیں تو، لیکن اس میں بھی ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں، لیکن بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ ہے، اب کسی کو دیکھا جا رہا ہے کوئی بالکل سجدے میں چلا گیا، یوں کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی یوں کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی یوں جھک کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا بھائی نماز کہاں سے لاتے ہیں ایسے ایسے۔ آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ پوچھیں تو صحیح۔ جس طرح ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، قیام کی حالت میں ہم جس طرح کھڑے سے ہیں، اسی طرح سے بیٹھ کر بھی ہمیں قیام کرنا ہے، وہ بھی قیام کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے بالکل سیدھے بیٹھے بیٹھے اور ہاتھ باندھ لینا ہے، باقی نمازیں پڑھنی ہے، اور رکوع میں بقدر ضرورت اتنا جھکنا ہے، بس اتنا ہی جھکنا ہے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، اٹھنا ہے، دوسرے کر مکمل کرنی ہے۔ لیکن جتنا آدمی رکوع میں نہیں جاتا اس سے زیادہ اللہ اکبر کہتے وقت جھک جاتا ہے۔ اب انہیں کئی دفعہ سمجھایا جائے تو برا مان جاتے ہیں لوگ۔ اب اسی طرح سے پورے نماز میں کہاں ثنا پڑھنا ہے، کہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، کہاں بسم اللہ چھوڑ دینا ہے، اس کے متعلق نہیں معلوم ہمیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں نماز کا جو ذکر فرمایا گیا ہے وہ اجمالی طور پر نماز کو بیان فرمایا ہے کہ صرف نماز پر ہو، لیکن نماز کے بارے میں اجمالی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھو، کہیں پہ یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ اس کی تفصیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قولی طور پر بھی اور عملی طور پر، یعنی دونوں طریقے سے بول کر بھی اور آپ نے کر کے پڑھ کر کے نماز بتلایا ہے۔
جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بتایا بھی ہے اور لوگوں کو دکھایا ہے، امت کے سامنے پیش کیا، جو اس سے پہلے بھی میں تقریباً آپ کے سامنے کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو۔ ثنا پڑھے آدمی، نیت کرے، ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں آگے اور ہم اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہے کیوں؟ آپ مقتدی ہیں، اور جب آپ امام کی اقتداء کر رہے ہیں تو آپ خاموش رہیں، آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت، دل میں آپ صرف نیت کر لیں کہ میں ظہر کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بات ختم۔ اللہ اکبر کہیں نماز نیت باندھ لے، ثنا پڑھ کر کے آپ خاموش رہیں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہے۔ صرف آپ کو اللہ اکبر سمیع اللہ کی جگہ پر ربنا لک الحمد اور باقی رکوع کے تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، قومہ اور جلسے کی تسبیحات، اور پھر کیا کہتے ہیں قاعدہ اولا اور اخیرہ کی تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے۔ قرات وغیرہ میں آپ کو خاموش رہنا ہے۔ بے جا تکلفات جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے، سبحانک اللہم ثنا پڑھ لیا، اب آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے۔ امام صاحب آپ پڑھیں گے، آپ اپنی تنہا نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں اکیلے، منفرد جب نماز پڑھتا ہو اور منفرد جب نماز پڑھ رہا ہو تو آپ امام کے پیچھے کی نماز کی مثال آپ نہیں سمجھیں گے، میں آپ کو اکیلے تنہا آدمی کی نماز کی مثال دے کے بتاتا ہوں۔ اکیلا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے نیت کر لی ظہر کی نماز کی، اللہ اکبر کہہ کر کے میں نے ثنا پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد میری ذمہ داری ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، والضالین کے بعد آمین بھی پڑھ کہیں، آمین بھی کہنا ہے۔ آمین کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، کوئی سورت پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں۔ آپ کو پتہ ہے رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، اور ربنا لک الحمد سمیع اللہ لمن حمیدہ پہلے کہیں، اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا بس ہو گیا، نہیں، ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر جا کر کے ہمیں، اگر آپ کے پاس موقع ہے آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ وہ دعا پڑھیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پوری دعا مانیں۔ اس طرح سے پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، آمین کہنے کے بعد اس کے بعد سورہ ملانا ہے، پھر 2 رکعت مکمل ہو گئی ہماری۔ اتنے موٹے سے مسائل ہیں، اس میں بھی ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پہلی بات تو کہ سورہ وغیرہ بھی یاد کریں، چھوٹی چھوٹی سورت یاد کریں، اور نماز کے پاکی ناپاکی کے ایک الگ مسائل ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، لہذا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں جو میں نے بتایا ہے اس پہ آپ توجہ دیں خدا کے واسطے، اور نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اٹھک بیٹھک سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی نماز بغیر کام کے ہیں منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔